صلوات پر محمد آل محمد لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں ہی اللہ لعنت کر قتل کرنے والوں پر، لعنت کر ظلم کرنے والوں پر، لعنت کر ان کے اوپر کہ جنہوں نے قتل کو سنا اور راضی رہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ مومن اور کافر سب کے سب باہر آ گئے؟ یہ پیمانہ ہے عزاداری۔ جلوس نکال کے دیکھ، جو جلوس کو دیکھ کے اس کے اوپر طنز کرتا ہوا دکھائی دے، اس کا مطلب کافر بھی باہر آ گیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے۔ جب وہ آئے گا تو پھر کس شان سے آئے گا؟ توجہ دیکھیے، حسین علیہ السلام نے آخری آدمی تک جملہ سنے، حسین ابن علی علیہ السلام نے یزیدیت کو مٹایا نہیں۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ، میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ حسین نے یزیدیت کو مٹایا نہیں، پہچنوایا ہے۔ یزیدیت کو آنے والا مٹائے گا۔ اسی لیے اس کا لقب قرار پایا منتقم خون حسین۔ حالانکہ باپ کے خون کا انتقام بیٹا لیتا ہے، یہ انتقام جناب سید سجاد کو لینا چاہیے تھا، امام محمد باقر کو لینا چاہیے تھا، حد ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو یہ انتقام لینا چاہیے تھا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پیدا بھی ہو گئے، الحمدللہ دنیا میں تشریف بھی لے آئے ہیں، انہیں یہ انتقام لے لینا چاہیے تھا۔ اب تک کتنے برس ہو گئے، 1000 سال سے زیادہ گزر گئے، ابھی تک انتقام نہیں لیا۔ یہ وجہ جانتے ہو کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے ارمان نکال لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جناب سید سجاد انتقام لیتے تو صرف اس دور کے دشمنوں سے، انتقام لیتے تو اپنے دور کے دشمنوں سے، امام حسن عسکری علیہ السلام انتقام لیتے تو صرف اس دور کے دشمنوں سے۔ پروردگار عالم نے 12ویں کو پردے غیب میں بٹھا دیا کہ سب کے سب اپنے اپنے ارمان نکال لیں، فتووں کے ذریعے سے، بکواس کے ذریعے سے، سب سے ایک ساتھ انتقام۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ سب سے ایک ساتھ انتقام لیا گیا۔ آنے والا بہت جلد آنے والا ہے۔ توجہ، جو علامات بتائی گئی ہیں وہ علامات سب کی سب پوری ہو رہی ہیں۔ اگر دل چاہ رہا ہو تو علامات بتا دوں، مگر تصدیق کرنا پڑے گی ایک ایک بات کی۔ ہاں، اور یہ قبلہ ایک بات یہ بھی ہے، چونکہ رسول کا منصب ہے قولی، امام کا منصب ہے فعلی۔ رسول آیا ہے ڈرانے کے لیے، انما انت منذر ولکل قوم حاد۔ توجہ، رسول ہے عذاب سے ڈرانے والے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں سارے مسلمانوں سے کہ تم نے رسول پر الزام تو لگا دیا کہ انہیں علم غیب نہیں تھا۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، ذرا سا میں اس دور میں ریموٹ کنٹرول پیریڈ میں 1400 سال پہلے کہی ہوئی رسول کی ایک ایک بات دہرا رہا ہوں۔ اگر اسی دنیا میں رہتے ہو تو رد کر کے دکھاؤ کہ جو 1400 سال پہلے رسول نے کہا تھا وہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ مجھے شجاعت یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس بات پہ کوئی داد دے گا تو رسول کے قول کی تصدیق کرے گا کہ جو رسول نے کہا تھا حق کہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ جب سرکار حج آخر کے لیے تشریف لے گئے
حج آخر کے لیے توجہ، لاکھوں حاجی تھے، تمام تر مناسک حج سے فارغ ہو کے سرکار نے در کعبہ کے حلقے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ رسول کی آواز کا اعجاز تھا کہ جتنے مسجدوں میں تھے، جتنے بازاروں میں تھے، سب نے یہ آواز سنی، سب کے کانوں سے جا کے یہ آواز ٹکرائی۔ رسول کو اگر ماننا ہوتا تو اسی ایک بات سے مان لیتے۔ اتنے لوگوں کے لیے کتنے انتظام کیے گئے ہیں، مائک کا بھی، اور پھر بھی شکایت پہ شکایت ہے کہ ٹھیک کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے، یہ کر دیجئے، پھر بھی بہت سے لوگ یہی شکوہ لے کے اٹھ جائیں۔ کہا کہ جناب وہ آواز صحیح سے نہ پہنچ پائی، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ایھا الناس، سب کے کانوں پہ ایسا ہوا جیسے اسرافیل نے سور پھونک دیا ہو۔ میری بات پہ غور کیجئے، ذرا سے بیدار ہو کے بیٹھیے، صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ سب کے سب چونک کے دوڑ پڑے۔ اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے کہ سب نے شناخت بھی کر لی کہ آواز رسول کی ہے، سب کے سب دوڑ پڑے کہ یہ آواز کس جگہ سے سرکار نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ پتہ چلا خانہ کعبہ کے حلقے پہ حضرت ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہیں، سب کے سب لوگ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یک لخت دیکھنے لگے۔ پھر سرکار کے اوپر گریے کی کیفیت طاری ہوئی اور حضور اتنا روئے کہ حضرت کے گریے سے متاثر ہو کے سارا مجمع رونے لگا۔ کسی نے بھی نہ کہا کہ رونا تو بدعت ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو میں ہوں وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی میں ہوں۔ ہاں حسین پہ رونا تو بدعت ہے، یہ جس سے حسین ہے وہ رو رہا ہے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ سب کے سب حضرت کے گریے سے متاثر ہو کے زارو قطار رونے لگے اور سب کی ہچکیاں بن گئیں۔ جب گریے سے افاقہ ہوا تو سرکار نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں وہ باتیں بتانے والا ہوں کہ جو میرے بعد رونما ہوں گی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ میرا آخری حج ہے، سنو وہ باتیں بتا رہا ہوں، وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو میرے بعد رونما ہوں گی۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جن تک یہ باتیں پہنچ جائیں ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جن تک یہ باتیں نہیں گئیں۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں یہ مجلس عزائے امام حسین ہے میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھنا۔ پھر میں ایک بات، چونکہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں بھائی، جو میرے ہم سن اور کم سن ہیں میں ان کے لیے پڑھتا ہوں۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میری کیا مجال، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں ان کے علم میں اضافہ کر سکوں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ یہ مجلس عزائے سید الشہداء ہے، جس کے بارے میں دیکھیے میں بہت سی چیزیں اس لیے بھی بار بار پڑھتا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائیں اور یاد رہیں، چونکہ یہ ایک سوتر ہے اور یہ ایک پورا فارمولہ ہے اور یہ ایک مکمل تہذیب ہے۔ توجہ کہ جس جگہ مجلس سید الشہداء منعقد ہوتی ہے اس جگہ ملائکہ مقربین جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، اسرائیل آتے ہیں۔ حدیث پڑھی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے، ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں۔ جبریل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بے شک آنا چاہیے، امانت الہی کو ان کی حجتوں تک پہنچانے والا ہے۔
اسرافیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے اسرائیل کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہے پروردگار عالم نے مجلس کے اندر کے جاؤ تم بھی جاؤ اور دیکھو یہ جانتے ہو کیوں تاکہ اسرائیل کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں کہیں بھی ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو لیکن اسے اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچنا ہے نا تو وہ ملک الموت کے چینل ہی سے ہو کے گزرے گا تو ملک الموت کو بھی مجلس عزائے امام حسین میں بھیجا جاتا ہے اے پروردگار وجہ کیا ہے کہ تو ملک الموت کو بھی بھیجتا ہے مجلس عزائے امام حسین میں وجہ کیا ہے کیوں کہا کہ دیکھو سب کے سب گزریں گے ملک الموت کے چینل سے ہو کے تو میں ملک الموت کو اسی لیے بھیجتا ہوں کہ جانے کے بعد ایک ایک کے چہرے کے اوپر نظر کرے کہ کون مجلس میں سیاست کی غرض سے آتا ہے کون عبادت کی غرض سے آتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری میرے مولا سلامت رکھیں آپ کو ہاں کہ کون تم یہ ایک ایک آدمی کے اوپر نظر رکھنا اسے واچ کرو کہ کون ہے کس نیت سے آیا ہے سیاست کی غرض سے آیا ہے یا عبادت کی غرض سے آیا ہے متوجہ ہوئے اور بس اگر کوئی عبادت کی غرض سے آیا ہے تو اسے ایسے لے جانا کہ خبر تک نہ ہو اور جو سیاست کی غرض سے آیا ہو تو تجھے اختیار ہے کہ اس کی روح کیسے قبض کرے توجہ تو عزیز و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں وہ باتیں بتانے والا ہوں کہ جو میرے بعد رونما ہونے والی ہیں فرمایا اعلموا رحمكم اللہ ان مثلكم فی هذا اليوم كمثل ورق لا شوك فيه الى 40 سنة ثم ياتي من بعد ذلك شوك وورق الى 200 سنة ثم ياتي من بعد ذلك شوق لا ورق فيه حتى لا يرى فيه إلا سلطان جائر أو غني بخيل أو عالم مراغب في المال أو شيخ فاجر أو صبي وقح أو امرأة رغناء ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام إليه سلمان الفارسي يا رسول الله أخبرنا متى يكون ذلك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلمان اذا قلت علماؤکم وذہبت قراؤکم وأظهرتم منكراتكم وعلت أصواتكم في مساجدكم وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم والعلم تحت أقدامكم والحرام غنيمتكم والحرام غنيمتكم ولا يرحم كبيركم صغيركم ولا يؤثر صغيركم كبيركم فعند ذلك تنزل اللعنة عليكم ويجعل باس بينكم وبقي الدين لفظ على ألسنتكم صلوات پڑھو پھر ترجمہ کروں آپ کے سامنے نصیر بھائی خطبہ پڑھنے کی غرض اور غایت یہ ہے کہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں علم غیب نہیں تھا تو نوٹ کرے اور چیلنج ہے میرا
کہ کوئی ایک بات ثابت کر کے دکھائے جو 1400 سال پہلے رسول نے کہی تھی وہ اس وقت ہو رہی ہے یا نہیں؟ قبلہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں ترجمہ کروں اگر سب کی طبیعت ہے تو؟ ہاں اتنے لوگوں کے لیے کروں؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. بدل تھام کے بیٹھیے گا، ایک ایک آدمی کے لیے ایک ایک پیغام ہے. توجہ، سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے، تمہاری مثال آج کل ایک پودے کی طرح ہے کہ جس میں صرف اور صرف پتے ہیں، کتائی ہولناک کانٹے دار درخت ہو، لیکن جب وہ اگتا ہے تو اس کی حیثیت جو ہے نا وہ ایک پودے کی مانند ہوتی ہے، پتا ہی اگتا ہے. سرکار نے وہی مثال دی. یہ بلاغت کہ اللہ تم پہ رحم کرے، تمہاری مثال ایک پودے کی مانند ہے جس میں صرف اور صرف پتے ہیں، کانٹا ایک بھی نہیں ہے. یہ سلسلہ اب سے 140 سال تک رہے گا. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد شوکن و برقن، اس درخت اسلام کے اندر پتے اور کانٹے دونوں ہوں گے. الی مئتی سنۃ، یہ سلسلہ 200 سال تک رہے گا. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد شوکن لا ورق فیہ، اس درخت اسلام کے اندر سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں ہوگا. ابھی کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب سرکار نے کیا بات ارشاد فرمائی اسی کی شرح میں. خود جب لوگوں کی جبینوں کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان دیکھے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جو پیشانی دیکھنے کے بعد مستقبل پڑھ لے اسے رسول کہتے ہیں. دماغ کے اندر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حتی لا یری فیہ، توجہ، حتی لا یری فیہ الا سلطان جائر. اگر میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ پہ توجہ. سرکار نے فرمایا کہ بس تم اس زمانے میں نہیں دیکھو گے، مگر دیکھو گے تو کیا دیکھو گے؟ جب تم بادشاہوں کو دیکھو گے تو وہ تمہیں ظالم و جابر دکھائی دیں گے. متوجہ ہو سکے تھا نہیں؟ جب تم بادشاہوں کو دیکھو گے تو وہ ظالم و جابر دکھائی دیں گے. اور غنی بخیل، جب تم کو دیکھو گے تو وہ کنجوس دکھائی دیں گے. نہ جملے کا ہی لطف نہیں لیا. جب تم غنی کو دیکھو گے تو اسے بخیل پاؤ گے. اب یہ پڑھ ہی سکتا ہوں میں میرے سرکار. اب ایسا نہیں کہ پڑھوں بھی میں سمجھوں بھی میں. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. کیا کہا میں نے؟ اور غنی بخیل، جب تم غنی کو دیکھو گے بخیل پاؤ گے، کنجوس پاؤ گے. اور عالم مراغب فی المال، اور جب تم عالموں کو دیکھو گے تو مال بٹورتے ہوئے دیکھو گے. محمد والے محمد پر. کلمہ پڑھتے ہو ان کا بھائی. توجہ، جب تم عالموں کو دیکھو گے تو مال بٹورتا ہوا دیکھو گے. مراغب فی المال. اور شیخ فاجر، جب تم بڈھوں کو دیکھو گے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے گناہ کرتا ہوا دیکھو گے.
ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور سبیون وقہن، لڑکوں کو دیکھو گے تو انہیں بد چلن پاؤ گے. یہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں قبلہ؟ لڑکوں کو دیکھو گے بد چلن پاؤ گے. فرمایا اور سبیون وقہن او فقیر کذاب، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہوگا فقیر ہوگا. ہے یا نہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، بھائی مبالغے کا صیغہ ہے یا نہیں؟ اور فقیر کذاب، کذاب کیا کہنے کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا فقیر ہوگا. اب دل تھام کے سنیے میں کیا کہنے والا ہوں. سرکار کی بات دہرا رہا ہوں، کوئی برا مانے تو مانے. او امرات رعناء، جب تم عورتوں کو دیکھو گے تو ان کے اندر رعونت پاؤ گے. حسن میں جمال میں کمال میں خاندان میں. ارے جو کچھ ہے میری وجہ سے تو ہے. تمہیں جانتا کون تھا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. او امرات رعناء، جب تم عورتوں کو دیکھو گے تو ان کے اندر رعونت پاؤ گے. توجہ کہ جو انتہائی فساد کی جڑ ہے. ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد سرکار رونے لگے. فقام الیہ سلمان الفارسی، جناب سلمان کھڑے ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ اخبرنا متی یکون ذالک، سرکار یہ تو بتائیے کہ ایسا کب ہوگا. فرمایا یا سلمان اذا قلت علماءکم، اے سلمان ایسا جب ہوگا کہ جب تم میں علم دین جاننے والے بہت کم ہوں گے. اچھا ایک بات بتاؤ مومنین، ایک بات سنیں، دل تھام کے سنیں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات. یہ جو خطبہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے کسی اور قوم کے لیے؟ ذرا سا صلوات پڑھیے پھر محمد والے محمد پر. اذا قلت علماءکم، جب تم میں علم دین جاننے والے بہت کم ہوں گے. وذهبت قراءکم، اور جب قاریان قرآن تمہارے درمیان سے گزر جائیں گے. اذا قلت علماءکم. پھر ایک حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا سرکار نے کہ سیاتی زمان علی امتی لا یعرفون العلماء الا بثواب حسن ولا يعرفون القرآن الا بصوت حسن ولا يعبدون الله الا في شهر رمضان فاذا كان كذلك سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له. فضیلت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، توجہ کہ ان قریب تم پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب عالموں کی پہچان صرف اچھے لباس سے ہوگی. جب عالموں کی پہچان صرف اچھے لباس سے ہوگی، قرآن کی پہچان صرف اچھی آواز سے ہوگی. محفلوں میں بلا کے پڑھوا لیا اور بات تمام. وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانِ، اور اللہ کی عبادت صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہوگی. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟
ایک ساتھ بتائیے کہ ہو رہا ہے یا نہیں، ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی اس کی تصدیق نہ کرے، دنیا میں ہی رہتا ہو، دنیا میں ہی رہتا ہو، رہتا ہو تو میری کوئی ذمہ داری، لیکن دنیا میں اگر ہے تو دنیا میں اگر ہے تو صلوات پڑھو محمد آل محمد، پڑھو محمد آل محمد پر۔ کہ جب ایسا ہونے لگے، بھائی حسن سعید اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، بہترین تحت لفظ خان، کہ جب ایسا ہونے لگے، رمضان میں صرف عبادت ہونے لگے، عالم جو ہے صرف اچھے لباس سے پہچانے جانے لگے، توجہ، قرآن کی پہچان صرف اچھی آواز سے ہونے لگے، تو پھر اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر ایک ایسے بادشاہ کو لا علم لہو، اس کے پاس علم نہیں ہوگا، میرے مولا سلامت رکھے جن کے دل میں یہ بات ہے، شرح نہیں کر سکتا، صلوات پڑھو محمد آل محمد پر، کہ اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر ایک ایسے بادشاہ کو کہ لا علم لہو، اس کے پاس علم نہیں ہوگا، ولا حلم لہو، نہ اس کے پاس بردباری ہوگی، قطن چھچورا ہوگا، ولا رحم لہو، اور بے رحم بھی ہوگا۔ ہاں یا سلمان، اذا قلت علماءکم، جب تم میں علم دین جاننے والے بہت کم ہوں گے، وَذَهَبَتْ قُرَّاءُكُمْ، جب قاریان قرآن تمہارے درمیان سے گزر جائیں گے، وَأَظْهَرْتُمْ مُنْكِرَاتِكُمْ، جب تم لوگ علانیہ طور پہ دکھا دکھا کے گناہ کرنے لگو گے، یہ میں اپنے آقا کی آمد کی علامات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب جو ان کے لشکر میں بھرتی ہونے کا ارمان رکھتا ہے، ذرا سا بلند ہاتھ کر کے صلوات پڑھ دے بلند آواز سے، وہ بھی بلند کہ بھائی یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں، تو اب جو آئے گا تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ ہم اس کے لیے، اس کے لشکر میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہو، ہمارا دماغ پریپیئر ہو، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آسان ترین چیز بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی نہیں بتا کے جاؤں گا، اگر سب کے سب وصول کریں پہلے صلوات پڑھ کے محمد آل محمد کو۔ میرے مولا نے فرمایا کہ شب جمعہ اگر کوئی سورت بنی اسرائیل پڑھے اور اس پہ پابندی رکھے، دوام رکھے، نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک کہ حضرت کا ظہور نہ دیکھ لے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اور وہ حضرت کے لشکر میں شامل رہے گا۔ کتنی آسان بات ہے نا؟ مگر یہ کیا ہے؟ وَذَهَبَتْ قُرَّاءُكُمْ، زمانے میں قاریان قرآن تمہارے درمیان سے گزر جائیں گے، وَأَظْهَرْتُمْ مُنْكِرَاتِكُمْ، تم لوگ دکھا دکھا کے علانیہ طور پہ گناہ کرنے لگو گے، وَقَطَعْتُمْ زَكَاتَكُمْ، جب تم لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دو گے، تاوان سمجھنے لگو گے، فرمایا وَعَلَتْ أَصْوَاتُكُمْ فِي مَسَاجِدِكُمْ، جب تم لوگ مسجدوں میں شور و غل مچانے لگو گے۔ یہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں میرے سامنے؟ بتاؤ تو صحیح، ہو رہا ہے یا نہیں ایسا؟ توجہ، وَعَلَتْ أَصْوَاتُكُمْ فِي مَسَاجِدِكُمْ وَجَعَلْتُمُ الدُّنْيَا فَوْقَ رُؤُوسِكُمْ وَالْعِلْمَ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، جب تم لوگ دنیا پرستوں کو اپنے سر پہ بٹھا لو گے، زبان
زبان سے نکلے ہوئے لفظ لوح محفوظ کا مقدر ہوتے ہیں. صلوات پڑھو بابا دے بلند محمد آل محمد. تھک گئے